we met, I can tell by your smile. آج شب برات یعنی عبادت کی رات ہے، نہ کہ آتش بازی کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ رات نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ رانیہ کو اس شب کی اہمیت کو اس کی اصل روح کے ساتھ بتائیں، نہ کہ اسے پٹاخے دلانے چل پڑیں۔ نہیں کرنی آپ کو مجھ سے بات تو یاد رکھیں کہ میں بھی آپ سے بات کرنے کے لیے مر نہیں رہی ہوں۔ اپنے ٹھکرائے جانے اور اپنی ماں کی موت کا بدلہ مجھ سے لینا ہے نا، تو تل تل کر کے ماریں یا ایک دم ہی گلا دبا کر میری سانسیں چھین لیں، مگر یاد رکھیں میری بہن کو سیڑھی نہ بنائیں۔ اسے اچھائی اور نیکی کا درس نہیں دے سکتے تو کم از کم گمراہی کی دلدل بھی اس کا نصیب نہ بنائیں۔ اسے شب برات کی اصل روح عبادات کی اہمیت بتانے کے بجائے اسے بم پٹاخوں میں الجھا کر آپ مجھ سے نہیں رانیہ سے دشمنی نبھا رہے ہیں، اور یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ میرے کیے کی سزا آپ میری معصوم بہن کو بے راہ رو کر کے دیں۔ رانیہ بہن ہے، میری دشمن نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی گھٹیا سوچ اپنے تک ہی محدود رکھو۔ آج عبادت کی رات ہے تو حقوق اللہ کی ادائیگی سے قبل حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے، اور پٹاخوں وغیرہ میں پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ یہ حقداروں تک پہنچ جائے۔ تربیت ڈنڈے کے زور پر نہیں، نرمی سے کی جاتی ہے کہ دل کی بات دل تک طاقت اور زور کے ذریعے نہیں جاتی۔ آپا کی تصویر والٹ میں سجائی ہے تو انہیں ان کے ہونے کا احساس بھی بخشیں کہ آپ اگر آپا کی راہ پر چلیں گے تو نہ صرف خود اکیلے رہ جائیں گے، آپا بھی تنہا ہو جائیں گی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ بھرم اور مان بڑوں کے ہی نہیں اپنے چھوٹوں کے سامنے بھی قائم رکھنا پڑتا ہے۔ عبادت میں دل لگایا تھا تو اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا بھی شدت سے احساس ہونے لگا تھا، مگر تلافی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ رمضان کی تمام راتوں کی طرح آج کی رات بھی بہت اہم ہے رانیہ، کہ آج عبادت کریں گے تبھی تو ہمیں انعام یعنی صبح عید نصیب ہوگی، کہ پورے سال پڑھیں اور امتحان نہ دیں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ سال بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور شب عید کو عبادت نہ کرنے کا مطلب ہے پورے مہینے کی عبادت کا انعام و صلہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ بہت دن کر لیے تھے آپ نے سنجیدگی کے مظاہرے، آخر آ ہی گئے نا اپنے اصلی مسخرے انداز میں۔ میں نے تمہارا ارادہ نہیں پوچھا، حکم سمجھتی ہو؟ وہی دے رہا ہوں۔ میں نے ملازمہ تو نہیں سمجھا۔ یہ اور بات ہے کہ بیوی اور ملازمہ کی حیثیت میں بلا مبالغہ تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے ہرٹ نہیں کیا، میری عزت نفس کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ صرف تمہارے خراب رویے کے سبب کتنے لوگ متاثر ہوئے کبھی تم نے سوچنے کی زحمت تک نہ کی، اور اقرار و انکار کا جب مجھے حق حاصل تھا تو کیوں انا و ضد کا مسئلہ بنایا، کیوں زبردستی مجھ سے نکاح کیا؟ اسی لیے نا کہ میری عزت نفس متاثر کر سکیں، مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لے سکیں۔ کہ تمہاری خوشیوں کا قاتل بننے سے تو بہتر یہ ہے کہ میں عہد چکن بن جاؤں۔ عہد چکنی آپ کریں گے نہیں، آپ تو ہر عہد توڑ چکے ہیں سمیم دورانی۔ آپ نے خود سے کیا عہد توڑا ہے، مجھ سے محبت کرنا چھوڑ کر۔ آپ نے محبت سے کیا عہد توڑا ہے، محبت کے تقاضے پورے نہ کر کر۔ آپ نے چھوٹی مما سے کیا عہد توڑا ہے، مجھے خوش نہ رکھ کر، مجھے طلاق دینے کی بات کر کے۔ آپ نے مما سے کیا عہد توڑا ہے، مجھے محبت و عزت نہ دے کر۔ آپ عہد چکن ہیں سمیم۔ پہلے میں آپ کو صرف ناپسند کرتی تھی، مگر اب میں شدید نفرت کرتی ہوں۔ سنا آپ نے سمیم، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ تمہاری پسند کے سانچے میں ڈھلتے ڈھلتے میں خود خزاں کی دھوپ بن گیا، مگر تمہارے معیار پر پھر بھی نہ اتر سکا۔ تمہیں میری چاہت کے رنگ میری کمزوری لگتے تھے، تمہیں سوبر اور غصیلے، دو ٹوک فیصلہ سنانے والے، بات کہہ کر پیچھے نہ ہٹنے والے، اپنی ذات کو اہمیت دینے والے، اپنی ضد کے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والے مغرور مرد اچھے لگتے تھے، اور میں ایسا ہی بن گیا تو تم کہتی ہو کہ میں عہد چکن ہوں۔ بے رخی نے مجھے احساس دلایا کہ آپ کا سابقہ روپ کتنا میٹھی چھاؤں جیسا تھا، کہ مزاج کی دھوپ تو بہار کو خزاں میں بدل دیتی ہے، جبکہ آپ تو میرے لیے بہار کا پیام تھے۔ یہ اس وقت جان پائی جب بہار نے خزاں کی دھوپ اوڑھ لی کہ انسان بعض اوقات پسند اور آئیڈیل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے لیے خزاں کا انتخاب کر لیتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کے لیے نرم سی بہار رکھی ہوتی ہے۔ مزاج کی نرمی اور سختی کچھ معنی رکھتا ہے تو وہ ہے رشتوں کا احساس اور محبت۔ اگر شوخ آدمی کے دل میں محبت ہے
اور وہ محبت کرنا جانتا ہے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. اور سنجیدہ اور اکھڑ آدمی کے دل میں محبت نہیں ہے. اگر محبت ہے بھی تو اسے محبت کرنا نہیں آتی تو اس سے زیادہ برا اور کمزور انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. میری ساری شوخیاں، تمام شرارتیں تمہارے دم سے ہیں کہ میں تمہاری خوشی کے لیے خود کو قربان کر سکتا ہوں. آئی لو یو وانیہ. تم میری محبت، میرے جینے کی وجہ ہو. آئی لو یو ٹو سمیم. اب لگا ہے کہ آج چاند رات ہے. چاند میری باہوں میں اترا ہے. اس سے حسین چاند رات کون سی ہو سکتی ہے؟ ہنستی رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو. میں جان گئی ہوں رانی کہ جو مزہ ہنستے مسکراتے زندگی گزارنے میں ہے نا، وہ منہ بنا کر روتے دھوتے گزارنے میں نہیں ہے. سچ کہا آپ نے کہ جو مزہ دوسروں کو تنگ کرنے میں آتا ہے کسی اور کام میں آ ہی نہیں سکتا. مجھے مہندی بہت اچھی لگتی ہے اور مہندی لگے ہاتھ اچھے سے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. تو جانے سمیم، آپ لگائیں گی اپنے سجنا کے نام کی مہندی؟ ہاں، کہ اب یہ جانے سمیم صرف وہی کرے گی جو سمیم کو پسند ہے. مہندی لگاؤں گی میں سجنا کے نام کی. اللہ کو ان کا کوئی ادنا سا فعل اتنا پسند آیا تھا کہ ان کی کھوئی مسرتیں انہیں لوٹا دی تھیں. خزاں کو بہار کا پیرہن عطا کر دیا تھا اور دھوپ چھاؤں کے قالب میں ڈھل گئی تھی کہ وہ محبتوں کی کاریگری جان گئے تھے. میں خزاں کی دھوپ ہوں، تو پیام ہے بہار کا. بہت جلد آپ ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی آڈیو سیریز سن سکیں گے، صرف اور صرف سعدیہ عابد دی رائٹر آفیشیل کے یوٹیوب چینل پر. ماہ کنان کی بے باک عشق کی داستان بند کبا کھلنے لگی جانا سننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.